بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب علم تین ہیں جی حواس سلیمہ، جی قبر صادق جی اور عقل۔ جی یہ بات ہو چکی۔ جی اعتراض یہ ہے کہ الہام بھی تو اسباب علم سے ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی الہام بھی اسباب علم سے ہے۔ جی جی جب الہام بھی اسباب علم سے ہے تو اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ جی بالفاظ دیگر آپ کا جو حصر ہے یہ باطل ہے۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ ایک سبب علم الہام ہے۔ جی جی تو جب ایک سبب علم الہام ہے، آپ نے کہا تین، حالانکہ تین تو نہیں، یہ چار ہو گئے۔ جی جی اعتراض آپ سمجھے نہیں جی سمجھے؟ یہ اعتراض جی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب خود دیا۔ جی جی حاصل جواب یہ ہے کہ الہام سبب علم نہیں ہے۔ جی جی الہام سبب علم نہیں ہے۔ الہام سے علم یعنی یقین حاصل نہیں ہوتا۔ جی جی ہم اس علم کی بات کر رہے ہیں کہ جو اصطلاح ہے متکلمین کی، یعنی علم یقینی۔ جی تو الہام سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا، جی لہٰذا اس کے ساتھ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جی یہ اصل گفتگو، جی ٹھیک ہے؟ جی جی سوال تھا کس پر؟ اسباب علم کے تین میں حصر پر۔ جی اصل اعتراض یہ حصر باطل ہے، جی کیونکہ ایک علم کا سبب چوتھا بھی ہے الہام۔ جی تو مصنف نے کہا بھئی الہام سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، جی ہم الہام کے منکر نہیں ہیں، جی جی لیکن الہام سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا۔ جی یہاں پر ہماری گفتگو علم یقینی کے بارے میں ہے، جی جی ٹھیک ہو گیا؟ جی لہٰذا حصر پر جو آپ کا اعتراض ہے جی وہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ جی جی بات آ گئی ذہن جی میں؟ مانا کریں۔ اور الہام اور الہام نہیں ہے نہیں ہے شے کی صحت شے کی صحت پہچاننے کے اسباب سے پہچاننے کے اسباب اہل حق کے ہاں، کے ٹھیک ہو گیا؟ جی یہ متن کا خلاصہ۔ جی اب آتے ہیں شرح کی جانب۔ جی شرح کی اغراض۔ جی ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الالہام، جی شارح بتا رہے ہیں کہ الہام کا مفہوم کیا ہے، جی الہام کی تفسیر کیا ہے۔ جی جی کہا القاء المعنی فی القلب بطریق الفیض۔ جی القاء المعنی فی القلب بطریق الفیض، جی یعنی معنی کو دل میں ڈال دینا۔ جی جی معنی کو دل میں ڈال دینا۔ ایک ہے حس، جی تو القاء المعنی فی القلب جی یہ کہہ کر حس کی نفی کی، جی جی کیونکہ آپ آنکھ کھولو تو آپ کو کئی میل دور تک دکھائی دیتا ہے، جی جی ٹھیک ہے؟ کانوں میں سنائی دیتا ہے، اچانک بات ذہن میں کانوں میں سنائی دینے لگ جاتی ہے، جی جی سمجھے نا؟ جی یہ الہام نہیں ہے، جی جی ٹھیک ہے؟ جی یعنی حواس سے جو علم حاصل ہو وہ الہام نہیں ہے۔ جی جی ذہن میں دل میں جو معنی کا القاء ہے یہ الہام ہے۔ جی بات سمجھے؟ جی یہاں پر ذہن میں رکھو کہ پھر دو صورتیں ہیں۔ جی ایک یہ ہے کہ وہ معنی کا قلب میں آنا، جی ذہن میں حاصل ہونا، جی وہ نظر و فکر کا نتیجہ ہو۔ جی جی ایسی ہوتا ہے نا، آپ سوچ رہے یہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، وہ یوں ہو گیا، جی آپ نے سارے مقدمات ملائے تو نتیجہ تک آپ کی رسائی ہو گئی۔ جی 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 غور کرو، معنی اب بھی حاصل ہے، جی جی لیکن یہ بطریق فیض نہیں ہے۔ جی بطریق فیض کہہ کے نظر و استدلال کا جو نتیجہ ہے اس کی نفی کر دی، اس کو خارج کر دی۔ جی جی بات آپ سمجھ رہے ہو؟ جی ٹھیک ہے؟ آپ
العالم متغیر و کل متغیر حادث کو ملاتے ہو جی تو العالم حادث یہ تو آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، جی جی لیکن یہ الہام نہیں ہے۔ جی یہ کیوں الہام نہیں ہے؟ یہ الہام اس لیے نہیں ہے کہ اس معنی کا جو حصول ہے یہ بطریق نظر و فکر ہے، جی جی یہ بطریق نظر و فکر ہے۔ جی اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھو جی کہ جو اچانک بات ذہن میں حاصل ہوتی ہے نا، جی بھئی یہ معاملہ ایسا ہے، جی جی یہ اچانک جو ذہن میں بات حاصل ہوتی ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے، یہ الہام ہے۔ جی بات سمجھے؟ جی اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ من قبیل الخیر ہے یا من قبیل الشر ہے۔ جی جی من قبیل الشر ہو تو وسوسہ، جی جی من قبیل الخیر ہو تو الہام۔ جی بات ذہن میں رکھیں، جی جی الہام میں اور وسوسہ میں فرق یہ ہے کہ الہام قبیل خیر سے ہے جی اور وسوسہ قبیل شر سے ہے۔ جی جی بات آئی ہے ذہن میں؟ جی۔ یہ بطریق الفیض کہہ کے، کیونکہ فیض کا تعلق خیر سے ہے، جی جی سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی سر۔ جی فیض کا تعلق خیر سے ہے، اس سے بطریق الفیض کا تو وسوسہ بھی نکل گیا۔ جی جی یعنی بطریق الفیض یہ قید ہے، اس سے دو چیزیں نکل رہی ہیں۔ جی جی ایک وہ معنی جی کہ جو بذریعہ نظر و فکر، نظر و استدلال جی جی حاصل ہو، جی 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 سر۔ ایک وہ نکل گیا۔ جی دوسرا، چونکہ فیض کے اندر خیر کے معنی ملحوظ ہیں جی تو وسوسہ بھی نکل گیا۔ جی القاء معنن فی القلب، جی یہاں تک وسوسہ بھی داخل ہے، جی جی اور جو نظر و فکر کا نتیجہ ہے وہ بھی داخل ہے، جی جی فقط حسیات نکلے ہیں۔ القاء معنن فی القلب، جی اس سے حسیات نکل گئے، جی جی لیکن جو وسوسہ ہے وہ داخل ہے، جی جو نظر و فکر کا نتیجہ ہے وہ بھی داخل ہے۔ جی سر۔ جی جب بطریق الفیض کہا تو نظر و فکر کا جو نتیجہ ہے وہ بھی نکل گیا، جی۔ کیونکہ بطریق نظر و فکر بطریق فیض نہیں ہے، جی سر۔ جی اور فیض میں چونکہ خیر کے معنی ملحوظ ہیں، جی۔ لہٰذا وسوسہ بھی وسوسہ نکل گیا۔ جی جی وسوسہ ہے شیطان کی جانب سے، جی اور الہام ہے رحمان جل وعلا کی جانب سے۔ جی جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی سر۔ جی تو یہ ہے الہام، جی۔ کیا القاء معنن فی القلب بطریق الفیض، القاء معنن فی القلب بطریق الفیض، ٹھیک ہے؟ القاء معنن فی القلب بطریق الفیض، دل میں معنی کا بطور فیض القاء، دل میں معنی کا بطور فیض القاء، یہ الہام ہے۔ جی جی اتنی بات سمجھے؟ جی سر۔ الہام کے معنی بیان ہوں گے اور جی سر۔ بات نہیں معنی کریں، جس کی تفسیر کی جس کی تفسیر کی گئی گئی ہے، ہے، ساتھ ساتھ معنی کے القاء معنی کے کے دل القاء کے اندر دل کے بطور فیض، بطور فیض قید کے جو فائدے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جی۔ ٹھیک ہے؟ نہیں ہے شے کی صحت کو پہچاننے کے اسباب سے، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، انہوں نے کہا اندہ اہل الحق، جی یہ در حقیقت اس مسئلہ کے مختلف فیہا ہونے کی جانب اشارہ ہے۔ جی جی بعض حضرات کا یہ کہنا ہے، بعض صوفیہ کا، جی ان کا یہ کہنا ہے کہ الہام اسباب معرفت سے ہے۔ جی جی کچھ بات آگے چل کے بھی آئے گی، جی چلیں آپ یہ بھی سمجھ لیں، آگے چل کے بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جی سر۔ الہام اسباب معرفت سے نہیں ہے جی یا الہام اسباب معرفت سے ہے، جی جی تو ذہن میں رکھیں اہل حق کی رائے یہ ہے کہ الہام اسباب معرفت سے ہے، جی جی نہیں یہ والی بات نہیں ہے جی جی جی، الہام اسباب معرفت سے ہے، جی ٹھیک ہو گیا؟ جی جی لیکن اب سوال یہ ہے کہ پھر انہوں نے نفی کیوں کی؟ جی انہوں نے کہا بھائی الہام اسباب معرفت سے نہیں ہے، جی جی ایسا کیوں کہا؟ جی سوال ہے نہیں؟ جی سر۔ تو اس کا جواب سمجھیں، ایک وہ معرفت اور علم ہے جو دوسرے پر حجت ہے، جی جی اور ایک وہ ہے جو دوسرے پر حجت نہیں ہے۔ جی جی الہام سے وہ علم حاصل ہوتا ہے جو دوسرے پر حجت نہیں ہے۔ جی جی ابھی دیکھیں نا جی، آپ
مناظرہ کر رہے ہیں، جی مناظرے کے دوران آپ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، جی یہ تو سامنے والے پر ماننا ضروری ہے، جی ٹھیک ہے نا، یہ تو حجت علی الغیر ہے۔ جی اب اس کو آپ نے کہہ دیا، اس کو ماننا لازم ہو گیا۔ جی آپ کہتے ہیں جی مجھے الہام ہوا ہے کہ تو غلط ہے، جی وہ تھوڑی آپ کی بات مانے گا، جی اس پہ ماننا تھوڑی ضروری ہے۔ جی جی وہ کہے گا ایسے مار رہا ہے تو میں تجھے ٹھیک ہی نہیں سمجھتا، جی کہ تو اپنا الہام کہاں سے لے کے آ گیا؟ جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الہام ایسا نہیں ہے کہ اسباب معرفت سے نہ ہو، جی الہام اسباب معرفت سے ہے، جی جی لیکن حجت بر غیر نہیں ہے۔ جی مسئلہ یہ ہے، جی اسباب علم سے ہے، جی الہام سے علم حاصل ہوتا ہے، جی لیکن وہ علم دوسروں پر حجت نہیں بنتا۔ جی جی اس لیے کہا کہ یہ لیس من اسباب المعرفت بصحت الشیء۔ جی میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ جی سر جی ٹھیک ہے، جی یعنی حاصل کلام کیا ہوا کہ الہام اس علم کا سبب نہیں ہے جو حجت پر غیر ہے، جی جی الہام اس علم کا سبب نہیں ہے جو حجت پر غیر ہو۔ جی آپ دیکھو نا، جی دلیل سے جو علم حاصل ہوگا غیر پر حجت ہوگا، جی جی خبر صادق سے جو علم حاصل ہوگا حجت پر غیر ہوگا۔ جی سر جی آپ کہو گے بھئی یہ دیکھ لیں، یہ سامنے وہ فلان بندہ کھڑا ہے، جی یہ حجت پر غیر ہوگا، جی سر حواس سے حاصل ہونے والا علم حجت پر غیر جی ہوگا، سر جی لیکن الہام سے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ حجت پر غیر نہیں ہوتا۔ جی تو اس لیے کہا کہ لیس من اسباب المعرفت بصحت الشیء۔ جی بات سمجھے؟ جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب عند اہل الحق کا مطلب کیا ہے؟ جی بعض حضرات نے کہا کہ یہ الہام سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ دوسروں پر بھی حجت ہے۔ جی جی علم کے حصول میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، جی اس علم کے حصول میں جھگڑا ہے کہ جو حجت پر غیر ہو۔ جی جی اہل حق کہتے ہیں الہام سے علم حاصل ہو جاتا ہے، جی لیکن ایسا علم حاصل نہیں ہوتا جو حجت پر غیر ہو۔ جی جی بعض صوفیہ نے کہا کہ نہیں، یہ حجت پر غیر ہوتا ہے، جی جی ان کا رد کر دوں کا عند اہل الحق۔ جی جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی ٹھیک ہے نا، عند اہل الحق کے یہ معنی نہیں ہے جی کہ بھئی جو الہام کو سبب علم کہے وہ اہل حق سے نہیں، جی یہ مطلب نہیں۔ آگے چل کے شارح خود کہہ رہے ہیں، آپ دیکھو نا جی کہ وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمِ وَقَدْ وَرَدَ الْقَوْلُ بِهِ فِي الْخَبَرِ نَحْوُ قَوْلِهِ أَلْهَمَنِي رَبِّي وَحُكِيَ عَنْ كَثِيرٍ مِّنَ السَّلَفِ۔ کیا معاذ اللہ یہ اہل حق سے نہیں ہے؟ جی جی خود حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جی الہمنی ربی، مجھے میرے پروردگار نے الہام فرمایا۔ جی 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 تو پھر اہل حق کون ہے؟ اگر آپ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی بات بھی آپ نہیں مان رہے تو پھر اہل حق کون ہے؟ جی بات آپ سمجھ رہے ہو؟ جی تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہاں پر اہل حق سے مراد یہ نہیں، یہ مطلب نہیں اس گفتگو کا کہ الہام کو سبب علم ماننا اہل حق کا طریقہ نہیں ہے۔ جی الہام کو اس علم کا سبب ماننا جو حجت پر غیر ہے۔ جی اہل حق کی اس میں رائے یہ ہے کہ الہام سبب علم ہے، جی لیکن وہ علم حاصل نہیں ہوتا کہ جو دوسروں پر حجت ہو۔ جی جی ٹھیک ہے، جی جی برخلاف کس کے؟ برخلاف بعض صوفیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ الہام سے حاصل ہونے والا علم حجت پر غیر ہوتا ہے، ان کا رد کرتے ہوئے کہا عند اہل الحق، یہ اہل حق کی رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اہل حق کے نزدیک بات سمجھو۔ تو یہ متن کا خلاصہ ہم نے بیان کیا تھا پہلے، اور بیچ میں کچھ شرح کے اغراض، اب شرح کے اغراض چل رہی ہیں۔ تو اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس جملے کو لے کر کیوں آئے ہیں؟ جی یہ تو سبب علم نہیں ہے نا جی، جب نہیں ہے تو بیان کیوں کر رہے ہیں؟ جی یہاں پر تو بیان وہ اسباب ہو رہے ہیں جو اسباب علم ہیں۔ جی جی جب یہ سبب علم ہے نہیں
تو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی جی شارع حتی یارد بہل اعتراف علی حصر الاسباب فی الثلاثہ، جی یہ کہہ کر اس کو لانے کی وجہ بتا رہا ہے، جی جی جو بات میں پہلے آپ کو بتا چکا جی جی کہ جب کہا نا کہ اسباب العلم ثلاثۃ، جی علم کے 3 سبب ہیں، جی تو الہام سے ان پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ الہام بھی سبب علم ہے تو سبب 3 نہ ہوئے 4 ہوئے۔ جی تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کے جواب کے لیے جملے کے جی والالہام لیس من اسباب المعرفت بصحت جی الشیء جی عند اہل الحق، جی جی تو شاعر نے حتی یاردہ یعنی اس کو لائے جانے کی وجہ بیان کر دی جی کہ اس جملے کو مصنف کیوں لے کے آیا ہے، اس اعتراض کے جواب میں۔ جی جی ٹھیک ہو گیا؟ جی حتیٰ کہ حتیٰ کہ وارد ہو وارد ہو اس کے ذریعے الہام کے ذریعے اعتراض اسباب علم کے اسباب 3 میں حصر پر۔ حصر پر بات سمجھو؟ جی کتنی بات ہو چکی؟ جی اب آپ غور کریں، بات کیا ہو رہی تھی؟ اسباب العلم ثلاثۃ، جی کیا؟ اسباب العلم اسباب العلم، کیا؟ اسباب العلم اسباب العلم۔ جی تو جب اعتراض ہے اسباب علم پر، جی تو پھر مصنف کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ والالہام لیس من اسباب العلم، جی اعتراض اسباب علم پر ہے نا، جی جی تو کیا کہنا چاہیے تھا کہ والالہام لیس من اسباب العلم، جی یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ جی اس نے لیس من اسباب العلم کے بجائے لیس من اسباب المعرفت کیوں کہا؟ جی جی سوال بنا نہیں؟ جی جی سوال یہ ہے، اعتراض ہے اسباب علم پر، جی جی آپ نے کہا اسباب العلم ثلاثۃ، جی اسباب علم 3 ہیں، جی اس پر اعتراض ہوا تو اس کے جواب میں جی آپ نے کہا والالہام لیسا جب کہہ رہے ہو تو لیس من اسباب العلم کو، جی جی جب اعتراض ہے اسباب علم پر جی تو الہام کے بارے میں کہو والالہام لیس من اسباب العلم، جی یہ کہو۔ جی جی یہ کیوں کہہ رہے ہو لیس من اسباب المعرفت؟ جی جی سوال بنا نہیں؟ جی سر۔ یہ سوال شارع کہہ رہا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، بہتر یہی تھا، جی ہم آپ کی بات پر اعتراض نہیں کر رہے، جی ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ والالہام لیس من اسباب العلم یہ بہتر تھا۔ جی جی ٹھیک ہو گیا؟ جی جی بھائی جب بہتر تھا تو پھر کہا کیوں نہیں؟ جی کہا ہاں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کیوں نہیں کہا۔ جی اصل میں لوگوں نے اصطلاحیں بنا لی ہیں جی جی کہ معرفت اور چیز ہے، علم اور چیز ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ جی لوگوں نے اصطلاحیں بنا لی ہیں کہ معرفت الگ مسئلہ ہے، علم الگ مسئلہ ہے۔ جی تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم کی جگہ کہنا تھا لیسا من اسباب العلم، جی اس کی جگہ کہا لیسا من اسباب المعرفت، جی یہ کہہ کر اس بات پہ تنبیہ کر دی جی کہ ہمارے نزدیک علم اور معرفت ایک چیز ہے، 2 چیزیں نہیں ہیں۔ جی آپ فلسفہ اٹھا کے دیکھ لیں، جی ہدایت الحکمت اٹھا کے دیکھ لیں، جی میں وسیع وغیرہ دیگر کتابیں جی علم اور معرفت کے بیچ فرق کرتے نظر آئیں گے آپ کو۔ جی اور بھی کئی ایک ہیں جن کی یہ اصطلاح ہے کہ علم اور چیز ہے، معرفت اور چیز ہے۔ جی جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی جی تو مصنف نے مسئلہ بتانے کے ساتھ ساتھ اس پہ تنبیہ کرنی تھی، جی اس پہ تنبیہ کرنی تھی کہ علم اور معرفت ہمارے نزدیک ایک چیز ہے، جی الگ الگ نہیں ہے۔ لوگوں کی اس طرح اپنی ہے، جی ہمارے نزدیک الگ نہیں ہے۔ جی اس پہ تنبیہ کرنے کے لیے جہاں علم بولنا تھا وہاں معرفت بول کے جی تنبیہ کر دی۔ جی نہیں سمجھو؟ جی سوال کیا تھا کہ جب اسباب علم پر اعتراض ہے تو لیس من اسباب العلم کہتے ہیں، لیس من اسباب المعرفت کیوں کہا؟ جی تو پہلے تو شاعر نے کہا الاولا، جی الاولا ما قلتا، جی اولا وہی جو تو کہہ رہا ہے، جی ہمارا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جی لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی پھر کہا کیوں نہیں جب اولا مانتے ہو تو؟ جی جی کہا بھئی اصل میں یہ تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں نے اصطلاحیں بنا لی ہیں جی کہ بھئی علم فلاں ہے، معرفت فلاں ہے، جی 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 انہوں نے اصطلاحیں بنا لی ہیں، تو یہ بتانا چاہتے تھے مصنف کے جی ہمارے نزدیک یہ ایک چیز ہے، علم اور معرفت ایک چیز ہے۔ جی جی
ٹھیک ہے جی یہ دو چیزوں کے نام نہیں ہیں، جی جی یہ ایک چیز ہے۔ ایک ہی جی بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ جی۔ تو اس پہ تنبیہ کرنے کے لیے جہاں پر علم بولنا تھا وہاں معرفت بول، جی جی ٹھیک ہو گیا؟ جی سر۔ اور اولا تھا اولا تھا کہتے کہتے لیسا من اسباب العلم لیس من بالشیء، اسباب العلم بالشیء۔ یہ کہتے یہ اولا تھا، جی جی۔ ہمیں کوئی جھگڑا نہیں، تمہارا اعتراض صحیح ہے، جی جی لیکن پھر کیوں نہیں کہا مگر ارادہ کیا مصنف نے اس بات پر تنبیہ کا اس بات پر کہ تنبیہ ہماری مراد، کہ ہماری مراد، اس لفظ پہ توجہ رہے، مراد دانا ہماری مراد، جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو میں کیوں کہہ رہا ہوں توجہ رہے، اس لیے کہ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ لا کمصطلح علیہ الباب، لوگ سمجھتے ہیں کہ شارع یہاں سے ان ارباب اصطلاح کا رد کر رہا ہے، جی جی ایسی بات نہیں ہے، جی جی اس اصطلاح پر اعتراض نہیں ہوتا، جی جی اصطلاح میں جھگڑا نہیں ہوتا، جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی یہ اصطلاح پر اعتراض نہیں کر رہے، جی یہ کہہ رہے ہیں ہماری مراد یہ ہے، جی بھئی ہماری اصطلاح نہیں ہے، جی جی جن کی ہے وہ ہے، جی ہم ان سے جھگڑا نہیں کر رہے، جی اصطلاح میں جھگڑا ہوتا بھی نہیں ہے، جی بات آپ سمجھ رہے ہو؟ جی اصطلاح میں جھگڑا نہیں ہوتا، نہ ہم اصطلاح میں جھگڑا کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہماری مراد یہ ہے کہ علم اور معرفت ایک چیز ہے، جی جی جن کی اصطلاح ہے وہ بنائیں، لا مشاحۃ فی الاصطلاح، جی ہماری اصطلاح نہیں ہے، جی بات سمجھے نہیں؟ جی جی تو یہ ان مرادنا، جی یعنی ہماری مراد یہ علم اور معرفت سے ایک ہے، جی یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے اصطلاح بنائی ہے وہ غلط ہے، نہیں نہیں نہیں، انہوں نے اصطلاح بنائی ہے تو ٹھیک ہے، جی ان کی اصطلاح ہے، جی لیکن ایک چیز یہاں سمجھنا ضروری ہے، جی یہ مسئلہ ذہن نشین رکھ لو، بہت سی جگہوں پر یہ کام آئے گا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ بعد میں بننے والی اصطلاحات، جی بعد میں بننے والی اصطلاحات پہلے گزر جانے والوں پر حجت نہیں ہوتی، جی اسم کی آپ نے تعریف کچھ بھی کر دی، حرف کی کچھ بھی کر دی، فعل کی کچھ بھی کر دی، تو اب اسم فعل حرف جسے آپ کہتے ہو، نحوی کہتے ہیں، تو کل کو آپ یہ پابندی لگاؤ شریعت مطہرہ پر کہ شریعت مطہرہ کا استعمال بھی اس کے موافق ہونا چاہیے، جی جی تمہاری گفتگو شریعت پر حجت نہیں ہے، تمہاری اصطلاح کی پابندی شریعت پہ لازم نہیں ہے، جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی سر۔ یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لو، جی سر۔ بعد میں بننے والی اصطلاحیں پہلے گزر جانے والوں پر، پہلے کی نصوص پر جی حجت نہیں ہوتی، جی جی ضابطہ یہ ہے کہ بعد میں بننے والی اصطلاحیں اس سے پہلے گزر جانے والی نصوص پر حجت نہیں ہوتی، جی جی بعد میں بننے والی اصطلاحیں پہلے گزر جانے والی، پہلے وارد ہونے والی نصوص پر، پہلے نازل ہونے والی نصوص پر حجت نہیں ہوتی، یہ ضابطہ ذہن میں رکھ، جی سر۔ جی بات آپ سمجھے؟ جی تو لہٰذا بعد میں کچھ لوگوں نے اصطلاح بنا لی، علم فلاں ہے، معرفت فلاں ہے، جی جی تو ان کی یہ اصطلاح شرع شریف پر حجت نہیں، جی جی اس اصطلاح کے بعد جو استعمالات ہیں، جی اس اصطلاح کو ماننے والے اور اس اصطلاح کے تابع جو حضرات ہیں، جی جی ان کے لیے حجت ہے، جی یہ اصطلاح شرع شریف پر حجت نہیں، جی جی یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لو، جی سر۔ یہ 10 جگہ پر تمہیں کام آئے گا، جی جی بعد میں بننے والی اصطلاح پہلے سے وارد نصوص پر حجت نہیں بنتی، جی جی بعد میں تم نے اصطلاح بنا لی بھی فلاں لفظ کے فلاں معنی ہے، جی جی تو لہٰذا اب آپ کو شارع علیہ السلام کو بھی چاہیے آپ بھی اسی کے مطابق گفتگو کریں، یا آپ یہ کہیں کہ شارع علیہ السلام نے جو گفتگو کی وہ اس اصطلاح کے مطابق اس کا ہونا ضروری ہے، جی تو یہ حماقت ہے، نادانی ہے، جی جہل ہے، جی یا دوسروں پر اگر اس کو پیش کرتے ہو تو یہ تلبیس اور تدلیس کہلائے گا، جی حالانکہ اصطلاح جب بعد میں بنی ہے جی تو وہ پہلے سے وارد شدہ نصوص پر حجت کیسی ہو سکتی ہے، جی یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں، جی جی بات آئی ذہن جی میں؟ جی مطلب 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جی ایک تو شارع علیہ رحمہ جی
اس اصطلاح پر اعتراض نہیں کر رہے. جی بھائی اصطلاح میں جھگڑا ہی نہیں ہے, آپ کچھ بھی بنا لو اصطلاح, جی جی ہم کیوں لڑیں آپ سے, جی ٹھیک ہے نا. اس طرح کا مرادنا, جی ہماری مراد نہیں, تمہاری یہ تو ہوتی رہے. جی جی بات میری سمجھ رہے. جی جی دوسری بات یہ ہے جو یہاں پر انہوں نے بیان نہیں کی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, جی وہ یہ کہ بعد میں بننے والی جو اصطلاح ہے جی وہ پہلے والوں پر حجت نہیں ہوتی. جی بعد پہلے والوں کی گفتگو جی اس اصطلاح کے مطابق ہو, جی اس اصطلاح پر 100% منطبق ہو, جی یہ لازم نہیں ہوتا. جی جی اصطلاح بعد میں آپ نے بنا لی, جی نصوص پہلے سے وارد شدہ ہیں, جی. آپ کہتے ہیں یہ ان نصوص میں یہ اصطلاح اپنی استعمال کرتے ہو, نص قرآن کی استعمال کرتے ہیں, جی. اصطلاح اپنی استعمال کرتے ہیں اور نص حدیث کی استعمال کرتے جی. ہیں, اور کہتے ہیں بھئی اصطلاح آپ کی ذاتی یعنی ہوم میڈ ہے, جی. خود ساختہ ہے, جی ٹھیک ہے, اصطلاح خود ساختہ ہے. اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھئی قرآن عظیم کی یہ آیت اس پر منطبق, جی حدیث اس پہ منطبق. جی یہ والا جو اسلوب ہے یہ اسلوب غلط ہے, جی. درست نہیں ہے. جی جی ہاں یہ ضرور وہ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر شرع شریف کی جو نصوص ہیں ان کی جی. تطبیق چاہتے ہیں جی. تو اب شرع شریف کی نصوص کو سامنے رکھ کے اصطلاح بنائیں. جی جی شرع شریف کی نصوص کو سامنے رکھ کے اصطلاح بناتے ہیں تو اب اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاح شارع میں, اصطلاح شرع میں اس لفظ کے یہ معنی ہیں. جی جی تو لہٰذا یہ آیت اس کے مطابق ہے, یہ حدیث اس کے مطابق ہے. جی. اصطلاح آپ نے 400 سال بعد بنائی ہے, جی. اور 400 سال پہلے نازل ہونے والی آیات اور 400 سال پہلے وارد ہونے والی احادیث طیبہ کو جی. ان پر جو ہے وہ 100% منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. جی یہ ضابطہ میرا میں نے جو بیان کیا ہے یہ ذہن میں رکھ لو, جی. اور یہ 20 جگہ پر کام آئے گا. جی جی بات سمجھے. جی تنبیہ کا اس بات پر کہ ہماری مراد علم اور معرفت سے ایک, ہماری مراد ہے, جی جی ٹھیک ہے, نہ کہ جیسا کہ اس پہ بعض نے اصطلاح بنا لی. ہاں, اصطلاح کیا ہے وہ من بیانیہ, علم کی تخصیص مرکبات یا کلیات کے ساتھ, اور معرفت بسائط یا جزئیات کے ساتھ. تو اب لا کما اصطلح علیہ البعض, جی ان کا رد نہیں ہے. جی یہ بتا رہے ہیں بھئی جیسے انہوں نے اصطلاح بنا لی ہماری اصطلاح نہیں ہے. جی جی یہ نہیں کہہ رہے ان کی اصطلاح غلط ہے, جی نہیں, ان کی اصطلاح مرضی کو بناتے رہے, ہم کیوں ان سے لڑائی کریں اس بات پہ. جی ہاں, وہ اپنی اصطلاح کو, جملہ ذہن میں رکھنا, جی وہ اپنی اصطلاح کو ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں. جی جی وہ اپنی اصطلاح کو شریعت کی اس اصطلاح شریعت قرار دیں, جی اپنی اصطلاح کو جی اصطلاح شارع قرار دیں. جی ہم اس پہ ضرور لڑیں گے کہ یہ تمہاری اصطلاح ہے, جی. یہ شریعت کی اصطلاح نہیں ہے. جی جی میری بات آپ سمجھ جی رہے جی ہیں؟ ہاں, تو سوال یہ ہوا تھا کہ جب آپ نفی کر رہے ہیں علم کی تو لیس من اسباب العلم ہونا چاہیے, لیس من اسباب المعرفت کیوں کہا؟ جی جی شاعر نے کہا اولا وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو, لیکن جی اس کی وجہ یہ تنبیہ ہے. جی. اتنی بات ہو گئی. جی جی سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا لیس من اسباب المعرفت بصحت الشیء, جی یہ بصحت الشیء کیوں کہا؟ جی کیا الہام شے کے فساد کی معرفت کے اسباب سے ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا جی الہام جو ہے شے کی صحت کی معرفت کے اسباب سے نہیں ہے. جی تو شے کی صحت کی معرفت کے اسباب سے نہیں ہے تو کیا شے کے فساد کی معرفت کے اسباب سے ہے؟ نہیں نا. نہیں جی. تو پھر یہ صحت کیوں کہا؟ جی سوال سمجھے نہیں؟ جی جی معرفت علم کہنا چاہیے تھا, معرفت کا وجہ بیان ہوگی بھی کیوں کہا؟ جی سوال یہ ہے کہ کہا لیس من اسباب المعرفت بصحت الشیء, جی شے کی صحت کو پہچاننے کے اسباب سے نہیں ہے. جی جی تو بھئی شے کی صحت کو پہچاننے کے اسباب سے نہیں ہے تو کیا شے کے فساد کو پہچاننے کے اسباب سے ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. جی تو پھر یہ لفظ صحت کیوں بولا؟ جی اعتراض سمجھے نہیں؟ جی. شاعر کہہ رہا ہے بھئی یہ والی بات یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ صحت کی کوئی وجہ نہیں ہے, یہ نہ کہتے. جی بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں مگر صحت کو خصوصی طور پہ ذکر کرنا اس قبیل سے ہے جس کی کوئی وجہ نہیں. جس کی کوئی وجہ نہیں. بات سمجھے؟ جی جی
یہ شارع اس اعتراض کو تسلیم کر رہا ہے۔ جی یہاں پر ایک اور اعتراض وارد ہو گیا جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ بھئی اہل حق کی رائے کیا ہے۔ جی اعتراض یہ آپ کہہ رہے ہیں بھئی یہ اسباب علم سے نہیں ہے، اسباب معرفت سے نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الہمنی ربی، میرے پروردگار نے مجھے الہام فرمایا۔ جی حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے الہام کیا۔ اب بتاؤ اسباب علم سے ہے یہ اسباب علم سے نہیں ہے؟ اسباب علم سے نہ ہوتا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو لے کر فرامین جاری نہ فرماتے؟ جی اسباب علم سے تو ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی اور پھر کثیر سلف جو ہے سلف صالحین جی ان سے منقول ہے جی یہ الہام ہوا، یہ الہام ہوا، یہ الہام جی ہوا، اس طرح کی بات ہے۔ جی آپ کہہ رہے ہیں اسباب علم سے نہیں ہے، جی اعتراض بنا نہیں؟ جی مصنف کہہ رہے اسباب علم سے نہیں ہے، تو اس کا شارح جواب دے رہے ہیں۔ شارح کہہ رہے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اسباب علم سے نہیں ہے، اسباب معرفت سے نہیں ہے، مطلب اول عامت الخلق کے لیے نہیں ہے، جی ثانیاً یہ دوسروں پر حجت کے باب سے نہیں ہے، جی یہ حجت الغیر نہیں جی ہے، جی یہ اسباب علم سے نہیں ہے، سرے سے اس کی نفی نہیں ہے، جی یعنی عامت الخلق کے لیے اسباب علم سے نہیں ہے، جی نمبر ایک۔ جی پھر عامت الخلق کے لیے اسباب علم سے نہیں ہے، اور دوسرے یہ حجت بر غیر نہیں ہے، جی یہ حجت بر غیر نہیں ہے۔ جی اب تم کہہ رہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الہمانی ربی، جی یہ تو انبیاء کی شان ہے نا، جی جی عامت الخلق کی بات تو نہیں ہے۔ جی جی اسلاف سے جو مروی ہے جی تو وہ ان کے اپنے حق میں حجت ہے، جی حجت بر غیر نہیں ہے، جی سمجھے بات کو؟ جی سر۔ تو ہم پہلے کہہ چکے کہ اسباب علم سے نہیں ہے، مطلب اس علم کا سبب نہیں ہے جو حجت پر غیر ہے، جی جی بات سمجھے جی نہیں؟ مان کر پھر ظاہر یہ ہے پھر ظاہر یہ کہ ہے مصنف نے ارادہ کیا مصنف نے ارادہ الہام نہیں ہے، الہام نہیں ہے، وہ نہیں ہے سبب نہیں ہے جس سبب سے حاصل ہو جس سے حاصل علم عامت الخلق کے لیے، عام مقامت الخلق، ٹھیک ہے نا؟ جی تو اکثر مخلوق کے لیے یہ علم کا سبب نہیں بنتا، جی ایک اور صلاحیت رکھے صلاحیت رکھے دوسرے پر دوسرے پر الزام کی، الزام یعنی کی، اس علم کا سبب نہیں ہے، جی ورنہ ورنہ کوئی شک نہیں کوئی شک کہ نہیں، کبھی حاصل ہوتا ہے اس سے یقین ہے، یقین، تحقیق وارد ہے تحقیق اس وارد کے ہے، مطابق اس کے مطابق فرمان حدیث کے اندر فرمان حدیث کے مثل اندر علیہ وآلہ علیہ السلام کے فرمان کے مجھے میرے پروردگار نے الہام فرمایا الہام فرمایا اور محکی ہے کثیر سلف سے، کثیر سلف سے، بات آپ سمجھے ہو؟ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی یہ بات ذہن میں رکھ لیں، عامت الخلق کے لیے نہیں ہے تو انبیاء کرام کو جو الہام ہوتا ہے وہ نکل گیا، جی پھر اولیاء کرام کو سلف صالحین کو جو الہام ہوتا تھا یا اب بھی لوگوں کو ہوتا ہے، تو ذہن میں رکھیں یہ جو ہے یہ دوسرے پر حجت نہیں، جی جی یہ دوسرے پر حجت جی نہیں، بات سمجھے ہو؟ جی نبیوں کو جو الہام ہو وہ دوسرے پر حجت ہے یا نہیں ہے؟ ذہن میں رکھیں نبی کا الہام جو ہے وہ وحی کے درجہ پر ہے، وہ دوسرے پر حجت ہے، جی بات سمجھے؟ تو لہٰذا یہ جو کہا نا دوسرے پر حجت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے غیر انبیاء کو ہونے والا الہام، جی غیر انبیاء کو ہونے والا الہام وہ دوسروں پر حجت نہیں ہے۔ رہی بات انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کی، ان کو ہونے والا الہام ساری کائنات پہ حجت ہے، جی کیوں؟ بات پہ توجہ کرنا، جی وہ اپنی مرضی سے بات بول دیں وہ بھی حجت ہے، جی نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی الہام نہ ہو ان کو، جی اپنی مرضی سے بول دیں، جی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جی 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 وہ اپنی مرضی سے بول دیں وہ بھی حجت ہے، جی یہاں تو الہام ہوا ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو لہٰذا جو کہا نا کہ حجت بر غیر نہیں ہے، وہ الہام جو غیر انبیاء کو، جی جی اگر انبیاء کو ہوا تو وہ یقیناً حجت پر غیر ہے، کیوں؟ ان کی بات بغیر الہام کی حجت پر غیر ہے، جی تو الہام سے تو بہتر کہ اولا حجت پر غیر ہو، جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی یہاں پر اور اعتراض ہے جس کا شارح جواب دے رہا ہے، جی اعتراض یہ ہے کہ پھر بھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ جو حجت پر غیر ہو جی اور عامت الخلق کے لیے ہو، ہم دو سبب تمہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو عامت الخلق کے لیے بھی اور حجت پر غیر بھی ہے، جی جی خبر واحد، جی اسی طرح تقلید مجتہد، جی خبر واحد اس سے علم حاصل ہوتا ہے، جی
عامۃ الخلق ہوتا ہے جی جی اور حجت پر غیر بھی ہے. جی جی وہ کوئی بات کرتا ہے تم اس کے سامنے حدیث پڑھتے ہو چپ ہو جاتا ہے. جی جی بات سمجھے. جی. اسی طرح تقلید مجتہد ٹھیک ہے. جی. بھائی کوئی بات کرتے ہیں آپ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا قول پیش کرتے ہو حنفی ہے اس کے سامنے اس کو خاموش ہونا پڑتا ہے. جی جی تو اسباب علم سے تو یہ دو چیزیں تو اسباب علم سے ہیں. جی جی جب یہ دو چیزیں اسباب علم سے ہیں تو اب پھر بھی حسر تو باطل ہے. جی جی اعتراض بنا نہیں. جی جی اعتراض تھا الہام سے تو مصنف نے جواب دے دیا. جی معترض نے کہا چلو الہام سے تو جان چھڑا گئے ہو خبر واحد کو کہاں لے کر جاؤ. تم نے خبر صادق میں خبر واحد داخل نہیں کی نا. جی جی خبر متواتر فقط رکھی. خبر متواتر اور خبر رسول. جی خبر واحد داخل نہیں کی. جی جی جب خبر واحد داخل نہیں کی تو خبر واحد سے اعتراض ہوگا. جی تقلید مجتہد سے اعتراض ہوگا. جی اعتراض سمجھے. جی جی یہ اعتراض جی شارح اس کا جواب دے رہا ہے. اصل جواب یہ ہے آپ توجہ کیجئے جی کہ خبر واحد سے علم حاصل ہوتا ہے. جی جی تقلید مجتہد سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. جی جی لیکن کون سا یقینی نہیں. جی یہاں بات علم یقینی کی ہے. جی جی خبر واحد سے ظن حاصل ہوتا ہے. جی تقلید مجتہد سے حاصل تو جزم ہوتا ہے جی لیکن کون سا جو تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے. جی ہماری بات ہو رہی ہے علم یقینی کی. جی وہ جزم اعتقاد مطابق جی ثابت. جی جی اعتقاد مطابق ثابت. جی کیا اعتقاد مطابق ثابت. جی جی تو ثابت وہ ہے جو تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو. جی. وہ ہے یقین. جی. ہماری بات علم یقینی کی ہے. جی ٹھیک ہے. جی. تو تقلید مجتہد سے علم حاصل ہوتا ہے لیکن یقینی نہیں. جی جی بات آ گئی. جی. جواب بنا نہیں. جی. بل خبر واحد ہے. خبر واحد ایک عادل کی خبر یوں مانا کرو. برل ایک عادل کی خبر ہے اور مجتہد کی تقلید ہے. تو بعض اوقات افادہ کرتے ہیں ظن کا. لف و نشر مرتب ہے. اس کا تعلق ہے خبر واحد سے. ٹھیک ہے. اور اس اعتقاد کا جو جازم ہے جو قبول کرتا ہے زوال کو اس کا افادہ کرتے ہیں. لیکن کیا ہے تو گویا کہ ارادہ کیا مصنف نے علم سے اس کا جو ان کو شامل نہیں ان کا جو ان کو شامل نہیں کس کے شامل کیا. کس کا ارادہ کیا اعتقاد مطابق ثابت. اعتقاد مطابق ثابت. سمجھے بات کو. بلکہ اعتقاد جازم مطابق ثابت یوں کہیں. اعتقاد جازم مطابق ثابت. ورنہ کوئی وجہ نہ ہوگی. کوئی وجہ نہیں. اسباب کے تین میں حصر کی. یعنی اگر علم کو عام رکھیں حاصل گفتگو علم کو عام رکھیں تو خبر واحد بھی سبب علم ہے اور تقلید مجتہد بھی سبب علم ہے. لیکن علم عام نہیں ہے. علم سے مراد ہے اعتقاد جازم مطابق ثابت. اعتقاد جازم مطابق ثابت. اعتقاد کہا تو تصور نکل گیا. جازم کہا تو زن نکل گیا. مطابق کہا تو جعل مرکب اور تقلید مختی نکل گیا. ثابت کہا تو تقلید مصیب بھی نکل گیا. فقط یقین رہ گیا. اعتقاد جازم مطابق ثابت. ٹھیک ہو گیا.